السلام علیکم ناظرین، آج کے ولاگ میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے ساتھ پاکستان اور دنیا بھر سے 10 اہم خبریں شیئر کریں گے۔ سب سے پہلی خبر ناظرین، امریکہ اور ایران کے درمیان مشرق وسطیٰ میں کشیدگی انتہائی سنگین حد تک دوبارہ سے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور دونوں ممالک نے گزشتہ 2 دنوں میں ایک دوسرے کے ٹھکانوں پر شدید بمباری کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو سخت نتائج کی دھمکی کے بعد امریکی فضائیہ نے ایران کے متعدد عسکری اور دفاعی مقامات کو نشانہ بنایا تھا، جبکہ جواب میں ایران نے بھی خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر میزائل داغے تھے۔ اس فضائی جنگ کی وجہ سے خلیجی ممالک اور عالمی منڈیوں میں خاص کر شدید خوف و ہراس دوبارہ سے پھیل گیا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان کسی بھی بڑے سمجھوتے کی امیدیں دوبارہ سے دم توڑتی نظر آ رہی ہیں، جس کا واضح مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں دوبارہ سے مہنگائی کی شرح زیادہ ہوگی، جس سے پاکستان سمیت دنیا بھر کے غریب عوام متاثر ہوں گے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے ناظرین دوسری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ وہاں کی مقامی تنظیم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکنوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں، جن کے نتیجے میں 4 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت کم از کم 7 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ پرتشدد احتجاج اس وقت شروع ہوا تھا جب عدالت عالیہ نے کشمیر میں پناہ گزینوں کے لیے مخصوص نشستوں کو برقرار رکھنے کا فیصلہ سنایا تھا، جس پر مظاہرین ناراض تھے۔ حکومت کی جانب سے اس تنظیم پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور راولہ کوٹ سمیت مختلف علاقوں میں املاک کو نقصان پہنچانے والے درجنوں کشمیری افراد کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی کے لیے پیش کر دیا گیا ہے۔ تیسری بڑی خبر ناظرین، آپ کے ساتھ دنیا کی تیسری بڑی خبر امریکہ سے شیئر کرتے ہیں، جہاں دنیا کے امیر ترین شخص ایلن مسک کی راکٹ اور سیٹلائٹ بنانے والی کمپنی اسپیس ایکس نے وال اسٹریٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا IPO فائنل کر دیا ہے، جس کے تحت کمپنی کے ایک شیئر کی قیمت $135 مقرر کی گئی ہے۔ اس تاریخی لسٹنگ کے ذریعے ناظرین کمپنی نے $75 ارب کا سرمایہ اکٹھا کیا، جس کے بعد اسپیس ایکس کی مجموعی مالیت 1.77 یعنی $1.77 ٹریلین تک پہنچ گئی ہے۔ اس غیر معمولی کامیابی کے بعد ایلن مسک باضابطہ طور پر دنیا کے پہلے ٹریلینر ہزار پتی افراد کی پہلے انسان بن گئے ہیں، جس سے مالیاتی دنیا میں ایک نیا ریکارڈ قائم ہو گیا ہے۔ آج کی چوتھی بڑی خبر ناظرین، مشرق وسطیٰ میں جاری شدید جنگ اور تیل کی سپلائی میں رکاوٹوں کے باعث عالمی معیشت کو شدید دھچکا لگا ہے اور ورلڈ بینک نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ اس سال عالمی اقتصادی ترقی کی رفتار کورونا وبا کے بعد سب سے کمزور ترین سطح پر آ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور خلیج فارس میں بحری جہازوں کی نقل و حرکت متاثر ہونے سے دنیا بھر میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، جس نے ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک کی معاشی مشکلات کو مزید بڑھا دیا ہے اور وہاں کی عوام کو مشکلات کا شکار کر دیا ہے۔ پانچویں بڑی خبر ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک کے مینہٹن سے تعلق رکھنے والے ممتاز امریکی وکیل جیک کلنٹن کو ملک کا اگلا ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلی جنس نامزد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس اہم ترین انٹیلی جنس عہدے کے لیے جیک کلنٹن کا انتخاب ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکہ کو مشرق وسطیٰ اور ایران کے ساتھ شدید سفارتی اور عسکری چیلنجز کا سامنا ہے۔ صدر ٹرمپ کے اس فیصلے کو واشنگٹن کے سیاسی حلقوں میں انتہائی اہم اور اسٹریٹجک تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ اس وقت اپنے ملک میں ایران جنگ کی وجہ سے شدید سیاسی طور پر مشکلات کا شکار بھی ہیں۔ آج کی چھٹی بڑی خبر امریکی پوسٹل سروس نے ایک نیا متنازع قانون تجویز کیا ہے، جس کے تحت وہ ان امریکی ریاستوں میں میل کے ذریعے ڈالے جانے والے انتخابی بیلٹ پیپرز کی ترسیل سے انکار کر سکے گی جو وفاقی حکومت کو اپنے ووٹروں کے ریکارڈ فراہم نہیں کریں گی۔ اس پالیسی کے سامنے آنے کے بعد امریکہ میں سیاسی اور قانونی بحث چھڑ گئی ہے اور انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے آنے والے انتخابات میں لاکھوں ووٹرز کے حق رائے دہی پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ ساتویں بڑی خبر فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا نے 2026 کے ورلڈ کپ کے لیے ریفریوں کے لیے بالکل نئے اور سخت قوانین متعارف کروائے ہیں، جن کا مقصد میچ کے دوران وقت کے ضیاع کو روکنا ہے۔ نئے قوانین کے تحت میدان سے باہر جانے والے کھلاڑیوں کو صرف 10 سیکنڈ کے اندر گراؤنڈ چھوڑنا ہوگا۔
بصورت دیگر اس کی ٹیم کو 1 منٹ تک 10 کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنا پڑے گا، جبکہ ناظرین گول کک اور تھرو ان کے لیے بھی 5 سیکنڈ کا کاؤنٹ ڈاؤن رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ریفریز اب ایسی خصوصی ہیڈ سیٹس پہنیں گے جس سے شائقین اسکرین پر بالکل وہی منظر دیکھ سکیں گے جو ریفری فیصلہ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ 8ویں بڑی خبر، ناظرین برطانیہ کے وزیر دفاع جان ہیلی نے حکومت کے دفاعی بجٹ اور اخراجات کے منصوبوں پر شدید اختلافات کے باعث اپنے عہدے سے اچانک استعفیٰ دے دیا ہے، جس سے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی حکومت کو بڑا سیاسی جھٹکا لگا ہے۔ مستعفی وزیر دفاع کا موقف تھا کہ عالمی سطح پر بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر برطانوی فوج کے بجٹ میں کٹوتی ایک سست روی ملک کی سلامتی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، جس کے باعث انہوں نے کابینہ سے علیحدگی کا فیصلہ کیا ہے۔ آج کی 9ویں بڑی خبر، مصنوعی ذہانت AI کے شعبے میں دنیا کی سب سے بڑی کمپنی اوپن AI، جس کا سب سے بڑا پروڈکٹ ہم سب یوز کرتے ہیں چیٹ GPT، نے خفیہ طور پر اپنے IPO کے لیے دستاویزات جمع کروا دی ہیں، جبکہ اس کی حریف کمپنی اینتھروپک بھی گزشتہ ہفتے ایسا ہی اعلان کر چکی ہے۔ رپورٹس کے مطابق چیٹ GPT بنانے والی کمپنی اوپن AI سال 2026 کے دوسرے حصے میں مارکیٹ میں آنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اس کا ہدف $1 ٹریلین کی ریکارڈ مالیت حاصل کرنا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں مصنوعی ذہانت کی مانگ کس تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین پاکستانی فوج کا ایک MI-17 ہیلی کاپٹر آزاد کشمیر کے علاقے مظفر آباد کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں ہیلی کاپٹر میں موجود سوار تمام عملہ اور فوجی اہلکار جاں بحق ہو گئے تھے۔ عسکری حکام کے مطابق یہ حادثہ فنی خرابی کا باعث پیش آیا اور واقعے کی فوری تحقیقات کا حکم دے دیا گیا تھا۔ حادثے کے بعد علاقے میں امدادی کارروائیاں مکمل کر کے جاں بحق افراد ہونے والے اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، جس سے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ ناظرین اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ شدید تر ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے صدر ٹرمپ کے جنگ بندی کے دعوے خطرے میں پڑ گئے ہیں اور ہزاروں خاندان بیروت سے نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ یہ تھی ناظرین آج کی 10 تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے ناظرین، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔